کا مجنو کا حال لکھا ہے کہ اس کے والد نے اس کو کہا کہ بیٹے تمہارا قصہ بہت مشہور ہو گیا اور میری بہت ذلت ہوئی ہے، بدنامی ہوئی ہے، میرے ساتھ چل اور چل کے بیت اللہ میں توبہ کر اس محبت سے۔ تو یہ اپنے والد کے ساتھ چلا گیا، وہاں جا کے اس نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی، الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب، اے اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی مگر لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا۔ تو اس بات پہ والد نے غصے سے دیکھا یہ کیا کہہ رہا ہے ابھی بھی، تو اس نے اگلا شعر پڑھا اور کہا کہ الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ اس لیلا کی محبت میرے دل سے کبھی بھی سلب نہ کرنا، وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمینہ، اور جو شخص میری دعا پر آمین کہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دینا۔ تو مخلوق کی محبت ہے لیکن اس محبت میں یہ ایسا دیوانہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس محبت کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے مجنو کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا مجنو تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے میرے گناہ معاف کر دیے اور مجھے کہا کہ میں تجھے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نمونے کے طور پہ پیش کروں گا، کہ تجھے مخلوق سے اتنی محبت تھی تو لوگوں کو مجھ سے اتنی محبت کیوں نہیں تھی، میں تجھے نمونے کے طور پہ پیش کروں گا۔ اور واقعی بات ایسی ہے، ایک عورت تھی تو وہ حرم میں جا رہی تھی اور اس کے سر پہ دوپٹہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور ایک نمازی کے آگے سے گزری تو وہ نماز پڑھنے والے اس سے ناراض ہونے لگے کہ تجھے نظر نہیں آتا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اس کی وجہ سے میں اتنی غمزدہ ہوں کہ میں روتی دھوتی جا رہی تھی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں کسی نمازی کے آگے سے گزر رہی ہوں، اور میرا اگر خامن کی محبت میں یہ حال ہے تو تیرے دل میں اللہ کی کیا محبت ہے کہ نماز میں کھڑا تم مجھے دیکھ رہا ہے اور تجھے میرا جانے کا پتہ چل رہا ہے۔ تو اگر مخلوق کی محبت ایسے انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے تو اللہ کی محبت کی تو کچھ اور ہی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ مجنو کے بارے میں لکھتے ہیں، دید مجنو رائے کے صحرا نورد، مجنو کو ایک صحرا نورد نے دیکھا، در بیابان غمش بنشست فرد، کہ وہ غموں کے بیابان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم، می نمود بہر کس نامہ رقم، اس نے ریت کو کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلی کو اس نے قلم بنایا ہوا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی کو اپنا کوئی خط بھیج رہا ہے۔ خط گفت اے مجنون شیدا چیست این، گزرنے والے نے پوچھا اے مجنون شیدا یہ کیا کر رہے ہو؟ می نویسی بہر نامہ کیست این، تم یہ کس کے نام خط لکھ رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ گفت مشق نام لیلی می کنم، مجنون نے جواب دیا میرے پاس اتنی فرصت کہاں کہ میں کسی کو خط لکھوں، میں تو لیلا کا نام لکھ رہا ہوں، خاطر خدرا تسلی می دہم، تاکہ میرے دل کو اس کا نام لکھنے سے تسلی مل جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عشق مولا کے کمز لیلا بود، کیا اللہ کے عشق لیلا کے عشق سے بھی گیا گزرا ہے کہ تجھے اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا؟ وہ دنیا کی محبت نفسانی محبت والا بندہ تھا اور محبوبہ کا نام لکھ کے تسلی دے رہا تھا دل کو، تو اللہ کا نام لے کر اپنے دل کو تسلی کیوں نہیں لکھتا؟ عشق مولا کے کمز لیلا بود، گوئی گشتن بہرے او اولا بود۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت کے ساتھ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا، ایسا وقت آئے گا کہ اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی اور اللہ تعالیٰ دل کو اپنی محبت سے بھر دیں گے۔ ایک نظر پڑ گئی رحمت کی ہمارا کام بن جائے گا، بلکہ ہمارا کام تو نیم نگاہ پہ موقوف ہے، محبوب کی نیم نظر بھی پڑ گئی نا تو ہمارا دل آباد ہو جائے گا۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں،
تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، بیٹھ رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر، بیٹھ رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا، کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جی بھر کے ذکر کرنے کی، عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔